ان اللہ فوق السماء وعلمہ فی کل مکان، اللہ آسمان سے بلند ہے، یہ نہیں ہے کہ آسمان میں ہے. الا ان قال، آگے لکھتے ہیں فمن اعتقد ان اللہ فی جوف السماء، جو یہ اعتقاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، جوف سما میں ہے، محصور محاط به، محصور ہے، لمیٹڈ ہے، اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، وانہ مفتقر الی العرش او غیر العرش، یا وہ کسی عرش و غیر عرش کا محتاج ہے، او ان استواءہ علی عرشہ کا استواء المخلوق علی کرسیہ، یا اس کا عرش کے اوپر مستوی ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ مخلوق کا کرسی پر مستوی ہونا، فہو ضال مبتدع جاہل، وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے، جاہل ہے. ذوالقرنین. السلام علیکم. السلام. حضرت آپ کے چاہنے والے مستقل مزاج بہت ہیں. جی جی جی، اس میں یہ وہی ہیں کیا جو انہوں نے کہا تھا میں کل ملحد بناؤں؟ جی جی، اور وہ آگے کوئی نام بھی تھا ان کا جو آپ نے ہٹوایا تھا. نہیں ایسا تو نہیں تھا. آپ وہی ہیں نا جنہوں نے کہا تھا میں کل ملحد بناؤں، یا آج ہی کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی؟ نہیں، میں تو بشخص مسلمان رہا ہوں. مسلمان ہے، پھر ٹھیک ہے، وہ کوئی اور ہوگا. چلیں جی فرمائیے. میرا کوشچن تھا کہ اللہ، آپ نے اور کئی جگہ پہ کہا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اس کا کوشچن غلط ہے. تو میرا یہ فلاسفی کے اعتبار سے تو صحیح لگتا ہے، علم الکلام کے اعتبار سے، لیکن مجھے قرآن و حدیث میں یہ کانٹرڈکٹ لگتی ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیو گرل سے پوچھا تھا کہ کہاں ہے اللہ، تو سلیو گرل نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ کوشچن ہی غلط ہے، اور اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا تھا، تو اسے تو چلتا تھا آسمان میں، اور کوشچن غلط نہیں ہے. کوشچن غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ کوشچن غلط ہے. ہاں نہیں، یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے، اور یہ سوال اس سے پہلے بھی میرے سامنے آیا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو سلیو گرل جس کے بارے میں آپ وہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ مؤمنہ ہے یا نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ وہ کوئی عالمہ فاضلہ نہیں تھی. عام طور سے جو خادمائیں ہیں وہ خادمہ ہوتی ہیں، عالمہ فاضلہ نہیں ہوتی عام طور سے. تو اس سے صرف یہ پوچھا گیا کہ کیا تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو؟ کہ ہاں. اب یہ کیسے چیک کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہے یا نہیں؟ پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر. یہاں سے اشعری اور ماتریدی حضرات نے اس حدیث کی جو تعویل کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب اس سلیو گرل نے یہ کہا کہ اللہ اور اوپر کی جہت کی طرف اشارہ کیا، تو اوپر کی جو جہت ہے وہ جہت تعظیم ہے. آپ کسی کو جب یہ کہتے ہیں کہ بہت بلند اور عظیم ہے، تو آپ کا ہاتھ، آپ کا جو جسچر ہے وہ یہ ہوتا ہے بہت بلند اور عظیم ہے، یعنی اوپر کی طرف. یہ نہیں کہتے بہت بلند اور عظیم ہے، ایسا نہیں کہتے. یہ نہیں کہتے بہت بلند اور عظیم ہے، اوپر کی طرف. تو یہ ایک انسانی گفتگو کا انداز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھ لیا کہ اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ایمان بھی اور اس کی عظمت بھی ہے، تو پھر اس کے مالکوں سے یہ کہا کہ بھئی اسی کو آزاد کر دو، یہ تو مؤمنہ ہے. تو یہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کو اس میں سمجھنا چاہیے. ورنہ امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے. جی لیکن میرا کوشچن یہ ہوگا کہ ایک اور بھی ہے، لیکن اس میں کہ لامکان، جس طرح شیخ صالح الفوزان سعودی عرب کے شیخ ابن باز تو کہتے ہیں اللہ پلیس میں ہے، تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ مکان میں، اور اللہ کا مکان کی نفی کرنا غلط ہے. میں نے بہت سی ایسی سلفیز کی ویڈیوز دیکھی ہیں، تو کیا وہ اہل سنت بہرحال میں سے ان سے متفق نہیں ہوں، میں اس نیریٹو سے متفق نہیں ہوں کہ اللہ کسی جگہ کسی مکان میں ہے. اس بنیاد پر کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ کہنا کہ اللہ کسی مکان میں اس سے متفق نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ لا مکان ہے اور لا زمان ہے، وہ ٹائم لیس اور اسپیس لیس ہے. سوری، یہ کن مفتی صاحب کا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں صالح الفوزان یا بن باز وغیرہ کی، انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے. اللہ عالم. ہاں واللہ عالم. وہ پہلے پیش کیجئے گا ذوالقرنین بھائی، آپ اس کا لنک دے دیں، پیش کر دیں کہ انہوں نے کہا ہوا ہے. صالح العثیمین ہیں یا ابن باز ہیں یا فوزان ہیں، ان کا پیش کر دیجئے. نہیں، ویڈیو نہیں، ان کی جو شرح عقیدۃ الطحاوی اس میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، آپ پیش کر دیجئے گا. ایک منٹ، کن کی عقیدہ طحاویہ کس نے شرح کی ہے؟ یہ شیخ ابن باز نے کی ہے. شیخ ابن باز کی حضرت شرح، ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں. شیخ ابن باز نے نہیں، ان کی عقیدہ تخریج ہے، طحاویہ وہ نہیں ہے، وہ ہے اس پر کام ہے ان کا. جی جی چلے ٹھیک ہے. جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی نام تعویل لکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ انہوں نے اس طرح کی بات لکھی ہے.
چلے میں پڑھ لیتا ہوں، میں دیکھتا رک ہوں جائیں اگر اس انہوں کو نے تھوڑا سا ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ کہنا کہ اللہ تعالی مکان میں ہے، سلفی حضرات کے یہاں ایسا ہی ہے کیا؟ ہوں۔ ابن ابل عز کی تو جو ہے وہ تو حنفی ہیں، ابن باز کا حضرت آپ کہہ رہے ہیں، میرے خیال تخریج البانی کی ہے، البانی کی تخریج ہے، جی ہاں بالکل یہ تو البانی ہے کی تخریج ہے، جی جی۔ جی، ابن باز کی تخریج نہیں، ابن باز والی کدھر ہے ذوالقرنین بھائی؟ میں نے جس ویڈیو سے کیا تھا میں اس کا لنک یہاں پہ دے دیتا ہوں پرائیویٹ چیٹ میں، ایک دیکھیں منٹ۔ ایک ہے ابن اچھا جی ابل عز، وہ تو جی جی حنفی جی، ہیں، رک جی جائیے، جی میں ذرا سا یہ اس کا جواب دے دوں۔ اس میں ڈاکٹر عبدالعزیز العبد اللطیف، یہ بھی مشہور سلفی اسکالر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفی حدیث الاوعال والعرش فوق فوق واللہ فوق فوق عرشہ وهو يعلم ما انتم علیہ، اخرجہ ابو داود۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں فشیخ الاسلام من کبار ائمۃ السنہ وهو على طریقۃ اہل السنۃ من جہت اثبات الصفات للہ تعالی اثباتا بلا تمثیل وتنزیہا بلا تعطیل، اللہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ائمت اہل السنہ کے بڑوں میں سے ہیں، اور اہل السنہ کے اسی عقیدے کے اوپر قائم ہیں کہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں بغیر کسی مثال کے، بلا تمثیل۔ تو یہ کہنا کہ جس طریقے سے ایک انسان کسی مکان میں ہے اور کسی اسپیس میں، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کسی مکان میں، یہ تمثیل ہو گئی، اور یہ اہل سنہ کے عقیدے کے خلاف ہے، وتنزیہا بلا تعطیل۔ تو اس لیے یہ میرے خیال سے سلفی حضرات کی طرف جو آپ نے منسوب کی بات، وہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں جس ویڈیو سے میں نے یہ لیا تھا وہ میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ پھر ویریفائی کر لیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ اچھا، اور بلکہ حتیٰ جی کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جو کہ سلفیوں کے امام مانے جاتے ہیں اور عقیدہ واسطیہ جن کی طرف ہے نسبت کی جاتی ہے، ان کی طرف بھی ایک واقعہ ابن بطوطہ کی طرف سے منسوب کر کے کہ وہ شام گئے تو ابن تیمیہ جو ہیں وہ دمشق کی جامع مسجد میں ممبر پر بیٹھے تھے، اور انہوں نے وہ جو حدیث تنزیل کہ ان اللہ ینزل من السماء فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا کی جو روایت ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے ابن تیمیہ ممبر کی اوپر والی سیڑھی سے نیچے اتر کہا جیسے میں اتر رہا ہوں ویسے، اور لوگوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ وہ روایت منقطع بھی ہے۔ اس ابن بطوطہ کا جو سفر ہے وہ ابن تیمیہ کے جس ٹائم پر جس وقت اس نے کیا دمشق کا، اس وقت وہ جیل کے اندر تھے، تو وہ مسجد میں تھے ہی نہیں، وہ جو روایت ترتیب ہے۔ اس سے یہ جی چیز بھی یعنی جو میں مثال دینے لگا ہوں اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن تیمیہ کی طرف یہ روایت منسوب کر یا یہ طریقہ منسوب کرنا کہ وہ جہت کے قائل تھے یا مکان کے قائل تھے، ایون جسم کے، اس کا بالکل رد بالکل برعکس ملتا ہے۔ تو سلفیوں کی بنیاد تو وہیں سے آپ کو نکل کر ملتی ہے۔ اچھا، وہ تو اس چیز پہ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ میں خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں وقد قال مالک بن انس، امام مالک کے حوالے سے، ان اللہ فوق السماء وعلمہ فی کل مکان، اللہ آسمان سے بلند ہے، یہ نہیں ہے کہ آسمان میں ہے، الی ان قال، آگے لکھتے ہیں فمن اعتقد ان اللہ فی جوف السماء، جو یہ اعتقاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، جوف سماء میں ہے، محصور محاط بہ، محصور ہے، لمیٹڈ ہے، اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، وَأَنَّهُ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْعَرْشِ أَوْ غَيْرِ الْعَرْشِ، یا وہ کسی عرش و غیر عرش کا محتاج ہے، او ان استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه، یا اس کا عرش کے اوپر مستوی ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ مخلوق کا کرسی پر مستوی ہونا، فهو ضال مبتدع جاہل، وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے، جاہل ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا تھا ابن تیمیہ کبھی یہی کی تھا۔ تو کلیئر ہو گیا الحمدللہ، مفتی صاحب نے کر دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک بیک اسٹیج چھوڑ دیں بھائی۔